ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری 21 سالہ بیٹی جب بھی کالج سے واپس آتی پیٹ پکڑ کر روتی، کہتی پیٹ میں درد ہے۔ میں اگر ڈاکٹر کے چلنے کا کہتی تو منع کر دیتی۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اپنی دائی دوست کو بلایا۔ میری بیٹی کا چیک اپ کر کے وہ اپنا سر پکڑ گئی اور بولی، اس کی شادی آج ہی میرے 10 سالہ بیٹے سے کر دو ورنہ یہ مر جائے گی۔ میں ڈر گئی اور اس کی شادی کر دی، اور حیرت ہوئی جب واقعی وہ صحیح ہونے لگی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور رات میں نے بیٹی کے کمرے میں جھانکا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ 10 سالہ بچہ۔ میرا نام جویریہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے اور نہ کبھی اپنی اولاد کا برا چاہتے ہیں۔ ان کی تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر زندگی دیں، ان کی اولاد ہمیشہ خوشحال زندگی گزاریں، پر کبھی کبھی قسمت دھوکہ دے جاتی ہے۔ نیک ماں باپ کی اولاد بھی کھوٹا سکہ نکل آتی ہے۔ میری بیٹی کی کہانی میرے ماضی سے جڑی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا تھا سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا، پر ایسا نہیں تھا۔ ماضی کبھی نہ کبھی ہمارے آگے ضرور آ جاتا ہے۔ 25 سال بعد میرا ماضی میرے سامنے آیا اور تب میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی، میرے اعتبار کو توڑ ڈالا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں جوان تھی، ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی، پر جب کالج جانا شروع کیا تو میری بہن کا لہجہ بدل گیا۔ وہ ہر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی۔ جب کالج میں میری دوستوں نے بتایا کہ تمہاری بہن کے پاس موبائل ہے، وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، میں نے باتوں کا یقین نہیں کیا۔ پر جیسے جیسے دن گزرنے لگے، میری بہن رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھت پر چلی جاتی۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، اور جب میں اس سے پوچھتی تو وہ کہتی ایسا کچھ نہیں، بس کالج ختم ہونے والا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے، میری جان چھوٹ جائے گی پڑھائی سے۔ میں نے کہا تم تو مزید آگے پڑھنا چاہتی ہو، تمہارے تو بہت سے خواب تھے۔ پر وہ کہنے لگی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور خواب بدلتے رہتے ہیں، اور ایک دن جیسے امی میری الماری کی صفائی کرنے لگی تو موبائل وہاں سے نیچے گرا، اور امی مجھے پوچھنے لگی کہ کس کا موبائل ہے۔ میں نے کہا امی میرا موبائل نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ تو میری بہن نے کہا کہ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسی کا موبائل ہے، میں نے خود اس کے پاس دیکھا تھا، اور امی نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میرے سامنے وہ موبائل توڑ دیا تھا۔ میری بہن کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ موبائل میری چیزوں میں چھپا کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کبھی مجھے شک ہو تو میں اسی کی چیزوں میں تلاش کروں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ امی نے میرا کالج جانا بند کر دیا، مجھ پر سختی کرنے لگی۔ میں لاکھ کوشش کرتی ان کو یقین دلانے کی، پر وہ مانتی نہیں تھی۔ ابا نے جب میری پڑھائی کا پوچھا تو امی نے کہا کہ ویسے ہی اس کے ایگزام ہونے والے ہیں تو گھر رہ کر تیاری کر رہی ہے، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک دن بابا نے کہا بھائی صاحب اب چاہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کر دیں۔ میری بڑی بہن کا رشتہ طیبہ کے گھر طے تھا، اس میں میری بہن کی مرضی بھی شامل تھی، پر اب وہ میرے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی۔ امی نے بہت سمجھایا پر آپ ہی نہیں مانی، اور ایسے امی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہی تھی، اور میں کالج جانے لگی۔ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، اور ایک دن آپی نے خود ابا کو بول دیا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کسی صورت طیبہ کے گھر شادی نہیں کریں گی۔ ان کے پاس ہے ہی کیا، 2 وقت کا کھانا تو وہ پورا نہیں کر سکتے، میری ضرورتوں کو کہاں سے پورا کریں گے۔ ابا نے کہا وہ میرا بھائی ہے اور ویسے بھی ادیان کی نوکری ہونے والی ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تم دونوں بہنوں کا ہی تو ہے، میں نے قبر میں لے کر نہیں جانا، اور اب دوبارہ تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گا۔ پر میری بہن نے امی سے کہا اگر ایسا ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، پر کسی صورت ادیان سے شادی نہیں کروں گی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے، اور طیبہ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ میری بہن اپنی ضد پر قائم تھی، اور ایک دن کہنے لگی ادیان سے کچھ بات کرنے جا رہی ہوں۔ امی نے کہا جویریہ کو ساتھ لے جاؤ، پر وہ کہنے لگی آخر کب تک آپ مجھے قیدی بنا کر رکھیں گی، میں گھر سے بھاگ نہیں رہی ہوں۔ یہ کہتے میری بہن چلی گئی، اور شام کو بہت خوش گھر لوٹی تھی۔ امی بھی اسے دیکھ کر خوش تھی کہ شاید ادیان نے اسے منا لیا ہوگا، وہ بھی تو اسے پسند کرتا ہے، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی وہ لڑکی
जिसे सारी उम्र लाड प्यार से पाला था, जिस पर कभी कोई सख्ती नहीं की, वो इनकी इज्जत खाक में मिलाने जा रही है। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं, इनकी इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देती हैं। पर न जाने कुछ बेटियां ऐसी क्यों होती हैं जो एक पराये शख्स की मोहब्बत की खातिर इन्हीं माँ बाप की इज्जत को रोल देती हैं, जिन्होंने अपनी सारी उम्र अपनी बेटियों की परवरिश पर लगा दी होती है। हमें लगा था कि मेरी बहन अद्यान अपने मंगेतर से मिल रही है। अब्बा को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि तब इस चीज़ को बुरा समझा जाता था। जब एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैंने अपनी बहन को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा, मुझे लगा वो अद्यान भाई हैं। पर जब घर पहुंची तो ताया अब्बा और भाई वहां पर मौजूद थे, और अम्मी भी समझ चुकी थी कि उनकी बेटी उनकी आंखों में धूल झोंकती रही। अम्मी ने बताया कि वो अपनी दोस्त की तरफ है। मेरी बहन के पास मोबाइल था और इसने हमें कहा था कि वो मोबाइल इसके मंगेतर ने दिया है, जबकि इस दिन इसके घर ना होने की वजह से मुझे लग रहा था कि वो कभी सच नहीं बोल सकती। वो जो कर रही थी बहुत गलत था। मेरा कज़न पढ़ा लिखा था और जल्द उसे मुलाजमत मिलने वाली थी। बस ताया अब्बा के हालात कुछ अच्छे नहीं थे और बीमारी ने उनको मज़ीद बूढ़ा कर दिया था। ताया अब्बा शादी की तारीख लेने आए थे और 2 माह बाद की तारीख तय पाई, और जैसे मेरी बहन घर आई सबको देखकर हैरान हुई थी। ताई जान ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था और वो माजरत करती हुई अपने कमरे में चली गई, और अम्मा ने कहा शर्मा गई होगी। मैंने जाकर अपनी बहन को मिठाई दी तो उसने प्लेट फेंक दी। कहने लगी, मुझसे पूछे बिना तुम सब ने कैसे मेरी ज़िंदगी का फैसला कर दिया। मुझे किसी सूरत भी इस शख्स से शादी नहीं करनी, तो क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा कि इतनी खुदगर्ज मत बनो, कमी क्या है इसमें। तो उसने मुझसे कहा ठीक है, फिर तुम इससे शादी कर लो और मेरी जान छोड़ो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उससे कहा अब्बा को बहुत मान है तुम पर, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, यहाँ तक कि अब्बा तुम्हारी ज़रा सी फरमाइश को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे मत करो हम सब के साथ। पर वो नहीं मानी, यहाँ तक कि अम्मा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और वो पैर पटकती हुई कमरे से चली गई और सीधा अब्बा को जाकर कह दिया जवेरिया की शादी वहाँ कर दें, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और अब्बा ने उसे थप्पड़ मारा था। गुस्से के बाइस अब्बा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। अम्मा ने कहा बच्ची है, जब शादी होगी खुद ठीक हो जाएगी। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सब तो ऐसी उम्र में हो जाता है, आप परेशान मत हो। पर अब्बा ने कहा कि मुझे इसके लहजे से लग रहा है कि वो मेरी इज्जत खाक में मिला देगी। अपनी बेटी को बता दो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे अपने मर्जी से शादी करनी है तो मेरी भी एक शर्त है, इस लड़के को बुलवाए, मैं उसी दिन इसका निकाह करके उसे इस घर से हमेशा के लिए रुखसत कर दूंगा, और उसके बाद इसका हमसे ना हमारा उससे कोई ताल्लुक होगा। और इस दिन तुम भी भूल जाना, बस इतना याद रखना हमारी एक बेटी है। और अम्मी फूट फूट कर रो दी थी। जब आपी को ये बात पता चली तो उसे ज़रा दुख नहीं हुआ था, बल्कि बहुत खुश हुई थी। कहती बस एक बार शादी हो जाए, फिर अब्बा को मैं खुद मना लूँगी। अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे। वो हवाओं में उड़ रही थी जब इस लड़के को आपी कॉल करने लगी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब्बा अलग परेशान थे, अब ताया अब्बू को क्या कहकर इनकार करेंगे। शादी के दिन करीब आ रहे थे, पर वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था और आपी बीमार रहने लगी। और अद्यान को भी पता चल गया और वो आपी से बात करने आया था, पर मेरी बहन ने उसे बहुत जलील किया। उससे कहा तुम्हारी औकात क्या है। तब अद्यान जो मंगेतर था और ताया का बेटा भी था, उसने कहा जब मैं पहली बार तुम्हारी रजामंदी जानने के लिए आया तब तुमने हाँ क्यों की। 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी बदल गई हो। मुझे तब इनकार कर देती, मैं कभी ये रिश्ता न करता। पर अब शादी की तारीख रखी जा चुकी है, सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मैं किसी सूरत अब पीछे नहीं हट सकता। बात अब इज्जत पर आ चुकी है। और मेरी बहन ने कहा तुमने जो करना है कर लो, मैं ये शादी नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। आप इस लड़के के घर जहाँ वो रहता था वहाँ भी गई, पर किसी से कुछ पता नहीं चल सका। और ऐसे आप ही को अब्बा का फ़ैसला मानना पड़ा, क्योंकि अब्बा ने कहा अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता इज्जत के साथ मांगता है तो मैं उसी दिन रुखसत कर दूंगी। पर वो नहीं आया था और घर में मेहमान आने लग गए थे। आपी का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा ने समझाया,
ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ لڑکا سچا ہوتا تو اسی دن آ جاتا جب اسے تمہارے رشتے کا پتہ چلا تھا، پر وہ نہیں آیا، وہ دھوکے باز تھا۔ پر کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، وہ صرف اپنا سوچتی ہے۔ میری بہن نے تو شروع سے بس اپنا ہی سوچا تھا، اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو جائے گا کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ اور آپی کی شادی سے 1 ماہ پہلے میرا رشتہ آیا۔ ابا بہت خوش تھے۔ ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا اور چند لوگوں کی موجودگی میں وہ لوگ مجھے انگوٹھی پہنا گئے۔ یہ سب اچانک ہوا تھا اور میری خالہ نے کہا تھا کہ وہ لوگ جاننے والے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب اتنا اچانک ہوگا۔ اماں نے بتایا وہ تو کافی ماہ سے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، لڑکے نے تمہیں دیکھا بھی ہوا ہے۔ تمہاری خالہ کہہ رہی تھی کہ لڑکا بہت پیارا ہے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے اور میں یہ جان کر اس لڑکے نے جس سے منگنی ہوئی ہے مجھے دیکھا ہوا ہے اور اسی لیے رشتہ بھیجا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جب اماں کی بات میری بہن نے سن لی تو اس نے کہا میں تو آپ کی سوتیلی بیٹی تھی جو مجھے ایک بے روزگار شخص کے ساتھ باندھنے جا رہی ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جو سوائے غربت کے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اماں نے کہا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، تم دیکھنا ادیان کو جلدی نوکری مل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، تم ناشکری مت کیا کرو۔ پھر ایک دن میری نند آئی اور اس دن پہلی بار میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے بات کی تھی، اور یہ پہلی اور آخری بات تھی۔ یہ جانے بغیر بدقسمتی اس گھر کا رخ کر چکی ہے۔ میری بہن کی شادی کا دن آ چکا تھا پر وہ سوگوار کی حالت میں تھی۔ میری خالہ کی بیٹی نے پوچھا کیا سویرا تم تو ایسے منہ بنا کر بیٹھی ہو جیسے تمہاری شادی زبردستی کی جا رہی ہو، اور اماں بات کو ٹالتے ہوئے اسے باہر لے گئی تھی کیونکہ بارات آ چکی تھی۔ پر تب کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر میں یہ گھر ماتم کا گھر بن جائے گا۔ جیسے بارات آئی سب بارات دیکھنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، میری بہن کی شادی تھی، پر جیسے نکاح کا وقت آیا تو میری بہن اندر کمرے میں نہیں تھی، وہ گھر سے بھاگ چکی تھی، اور جاتے وقت اس نے ایک خط چھوڑا جس پر لکھا تھا کہ آپ لوگوں کی رسم و رواج کی سولی میں نہیں چڑھ سکتی، اور نہ آپ لوگوں کی خاطر میں اپنے ارمانوں کا خون کر سکتی ہوں۔ اور ابا زمین پر گر گئے تھے۔ تایا ابا کو، ان کی فیملی کو، سب کو پتہ چل چکا تھا، اور ہال میں بیٹھے مہمان دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ اپنے باپ کی دہلیز کو پار کر کے چلی گئی۔ ابا نے کہا کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی جو آج میری بیٹی اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر چلی گئی۔ میں باہر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، سب کو کیا کہوں گا، میری بیٹی کس کے ساتھ عین نکاح کے وقت بھاگ گئی۔ تب تائی جان نے کہا بھائی صاحب آپ فکر مت کریں، جویریہ بھی ہماری بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہمارے گھر کی بہو نہ بن سکی تو کیا ہوا، جویریہ میں کیا کمی ہے۔ اور ابا نے میری طرف دیکھا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں ایک امید تھی، ایک تکلیف تھی، اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا ابا ایسا مت کریں، اور ابا نے بھی تایا ابا سے کہا کہ بھائی صاحب جویریہ کی منگنی ہو چکی ہے، میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ تایا ابا نے کہا منگنی ہوئی تھی، کون سا نکاح ہوا تھا، ان لوگوں سے کہہ دینا جن کی امانت تھی وہ لوگ جویریہ کو لے گئے، اور ایسے اچانک میری شادی ادیان سے ہو گئی جس کو کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ اچانک سے وہ میرا شوہر بن گیا۔ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی دوسری بیٹی کے خوابوں کی، ان کے ارمانوں کی قربانی دے ڈالتے ہیں۔ میری بہن کے کیے کی سزا مجھے ملی تھی، اور وہ خود نہ جانے کہاں گئی تھی، کسی نے اس کی خبر نہیں لی۔ ابا نے کہا آج سے وہ میرے لیے مر چکی ہے، میرا اور اس گھر کے کسی بھی فرد کا اس لڑکی کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا، اور میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، زندگی بھی بار بار انہی لوگوں کا امتحان لیتی ہے جو پہلے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ پر اماں نے کہا تھا اپنے ابا کی اچھی بیٹی بن کر سب کچھ بھول کر اس رشتے کو نبھانا، کیونکہ اب یہی میرا گھر ہے۔ پر میں سوچتی تھی ایک عورت کا کبھی کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی رہتی ہے۔ ساری عمر ماں باپ کے گھر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کل کو تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اور جب شادی ہوتی ہے
तो सास कहती थी कभी इस घर को अपना घर न समझना, क्योंकि तुमसे शादी मेरे बेटे ने मजबूरी में की है। और ऐसा मेरी सास ने बोला था। मेरा शौहर जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था, वो बहुत मोहब्बत करता था उससे, बहुत रोया था। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर काश जब आप ही मान नहीं रही थी सब रुक जाते। मेरे शौहर ने कहा था कि वो मुझे कबूल नहीं कर सकता, बेजोड़ शादियां कभी कामयाब नहीं होती, मुझे अभी वक्त चाहिए। और जैसे अपने मैके जाती तो अम्मा नसीहतों का अंबार लगा देती। अब्बा की मोहब्बत मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब्बा ने कहा, जो लड़कियां अपने शौहरों का दिल जीतना जानती हों वो कभी हारती नहीं हैं। तुम अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब इसका दिल जीत जाओगी वो अपना माजी भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, पर अद्यान मेरा भतीजा है, मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। और तुम देखना एक वक्त आएगा तुम खुद मुझे कहोगी, बाबा अद्यान को आपने मेरे लिए चुनकर बहुत अच्छा किया। और मैं अब्बा के गले लगकर बेआवाज़ रो दी थी। अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करने लगी। ताया अब्बा बहुत अच्छे थे, पर ताई और उनकी बेटियां मुझे नीचा दिखाती। ऐसा नहीं था मैं खूबसूरत नहीं थी, बस ताई को गुस्सा था मेरी बहन पर और वो मुझ पर निकालती रहती। जिस दिन मेरे शौहर को नौकरी मिली और कंपनी की तरफ से घर भी, ताया अब्बा ने कहा, ज्वेरिया के कदम बहुत मुबारक है इस घर के लिए। पर सब ने हंसी में बात उड़ा दी थी, पर मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि हर इंसान को इसके नसीब का मिलता है। वक्त गुजरता गया, मैं बहुत कोशिश करती अपने शौहर का दिल जीतने की, पर वो हर बार मुझे धुतकार देता। वो कहता, तुम ये सब करके कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। मैं कोई मौका देख रहा हूँ, जैसे मौका मिला चचा जान से बात करूँगा और इस शादी को ख़त्म कर दूँगा। और इसी दिन अम्मा की कॉल आई थी कि अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने कुछ गलत सुना हो, पर ताया अब्बा ने कहा था कि बेटी होश करो, संभालो खुद को, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। और अब्बा की मैयत घर पड़ी थी और लोग बातें कर रहे थे। जवान बेटी घर से भाग गई थी। बाप कब तक ये बोझ सह पाता। कितने अजीब लोग होते हैं, ये बजाय मरने वाले की ताज़ियत के लिए उसकी मट्टी की खाक उड़ाने लग जाते हैं। अम्मा की तबीयत संभल नहीं रही थी और ताया अब्बा के मशवरे से मैं अम्मा की इद्दत पूरी होते उनको अपने साथ ले आई थी। मेरी अम्मा आना नहीं चाहती थी, पर जो उनकी हालत थी मैं अपनी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी शादी को 4 माह हो चुके थे जब अचानक से मेरे नंबर पर फ़ोन आने लगा और कुछ तस्वीर भी जिनको किसी लड़के के साथ जोड़ा था। और मैं हैरान थी कि मेरी ये तस्वीर घर से बाहर कैसे चली गईं। और वो फ़ोन करता, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। पर एक बात ने हैरान किया था, ये वही शख्स था जिसकी मुझसे मंगनी हुई थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि ऐसे लालची शख्स से बच गई। पर मुझे डर लगता था कहीं ये सब मेरे शौहर को पता न चल जाए। मैं कई दिन फ़ोन बंद रखती, पर वो मेरे शौहर के नंबर पर फ़ोन करने लगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो रहा था, पर ऐसा लगता अगर इस शख्स ने वो तस्वीर जिनको गलत रंग दिया गया था वो दे दी तो कहीं मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे शौहर को कॉल आई और वो पता नहीं क्यों सर पकड़ कर बैठ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे तुम्हें एक बात बतानी थी, चचा जान की मौत की वजह से तुम्हें बता नहीं सका। मैंने कहा ऐसी क्या बात थी। उसने कहा तुम्हारी जिससे मंगनी हुई थी वो शख्स वही था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर से भागी थी। वो अच्छा लड़का नहीं था, पर जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया, क्योंकि इसके पास तुम्हारी तस्वीर है और वो सब तस्वीर तुम्हारी बहन उसे देती रही और तुम्हारे नाम से उसने बात करना शुरू की थी। और आहिस्ता आहिस्ता उसने बताया कि वो कौन है। पर इस लड़के ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवेरा हो या जवेरिया, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और इसने ये सब लालच में किया था। जिस वकील के पास तुम्हारे अब्बा जाते वो इसी शख्स का बाप था और तुम्हारी बहन कुछ भी नहीं जानती थी। वो इस शख्स के हाथों ब्लैकमेल होती गई और इस दिन घर से भाग गई। और जब उसने जायदाद की बात की तो उस दिन पता चला सब कुछ जवेरिया के नाम है, क्योंकि तुम्हारे अब्बा मरने से पहले सब तुम्हारे नाम पर कर गए थे। इस लड़के को था कि एक बहन को अपनी रखेल बना लूँगा और दूसरी जो बीवी है और ऐसे करोड़ों की जायदाद उससे मिल जाएगी। अब इस लड़के ने तुम्हें तुम्हारी तस्वीर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है
اور گھر پر بھی تمہاری تصاویر اپنے ساتھ ایڈٹ کر کے بھیجی تھی، اور اس دن مجھے لگا تھا شاید تم بھی اپنی بہن کی طرح دھوکے باز ہو، پر جب وہ تمہارے نمبر پر کال کرتا اور تم گھبرا جاتی، نمبر بند کر دیتی، میں سب سے انجان نہیں تھا، اور پھر تمہارے موبائل سے اس شخص کا نمبر لیا اور ایک دوست کی مدد سے اس تک پہنچا۔ جس دن چچا کی ڈیتھ ہوئی اس سے اگلے دن تمہاری بہن کا مجھے فون آیا تھا، وہ معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا اس لڑکے نے دھوکہ دیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں جا کر اپنے باپ سے اپنا حصہ لوں، پر ابا نے تو بہت پہلے ساری جائیداد جویریہ کے نام کر دی تھی۔ اس شخص نے اس سے نہیں رکھا، نہ اس سے شادی کی۔ تمہاری بہن گھر آنا چاہتی ہے اور وہ لڑکا اب جیل میں ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی نے اس پر کیس کر دیا اپنے بچوں کا، اور اس کی بیوی نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ تب میرے شوہر نے کہا چچا جان نے ایک بار مجھ سے کہا تھا ادیان کبھی میری بیٹی کو دکھ مت دینا، اس لیے نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے باپ کی عزت رکھی ہے، وہ تمہاری بھی عزت ہے۔ سب کچھ بھول کر جویریہ کو اپنا لو، کیونکہ جو بیٹیاں باپ کی خاطر سر جھکا دیتی ہیں وہ بہت پاک باز اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ میرے شوہر نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ابا نے صحیح کہا تھا، ادیان بہت اچھا ہے جس نے میرے کہے بنا سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میری بہن گھر آئی پر کسی نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے جب میں امید سے ہو گئی۔ تائی جان کا رویہ بھی بدل چکا تھا، سب میرا بہت خیال رکھتے، میرے دل میں جو گلے شکوے تھے سب مٹ چکے تھے۔ میرے گھر میں ننھی سی پری نے جنم لیا، میرا شوہر خوشی کے مارے رو رہا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور بچے اسکول سے کالج جانے لگے۔ میرے 3 بچے تھے اور پہلی اولاد میری بیٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ہم سب بہت خوش تھے، پر جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی بہت چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، بلا وجہ اپنے بھائیوں کو مارنے لگ جاتی، ہم سے بھی غصے سے بات کرتی۔ ماں بیٹی تو سہیلیاں ہوتی ہیں، پر وہ ہم سب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب جب پوچھتی وہ کہتی ماما آپ کیا ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہم سب سے جان چھڑوانے لگی۔ جب ایک دن ہمارے گھر میری بیٹی کا رشتہ آیا، ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے اور اتنی جلدی ہم شادی نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ پر بات یہی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ بار بار آنے لگے، یہاں تک کہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے، اور جب ان لوگوں کی چھان بین کی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ میرا ماضی اتنے سالوں بعد پھر سے میرے آگے آ گیا تھا۔ میری 21 سالہ بیٹی جب بھی کالج سے واپس آتی پیٹ پکڑ کر روتی، کہتی پیٹ میں درد ہے۔ میں اگر ڈاکٹر کے چلنے کا کہتی تو منع کر دیتی۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اپنی دائی دوست کو بلایا، میری بیٹی کا چیک اپ کر کے وہ اپنا سر پکڑ گئی اور بولی اس کی شادی آج ہی میرے 10 سالہ بیٹے سے کر دو ورنہ یہ مر جائے گی۔ میں ڈر گئی اور اس کی شادی کر دی، اور حیرت ہوئی جب واقعی وہ صحیح ہونے لگی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور رات میں نے بیٹے کے کمرے میں جھانکا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ 10 سالہ بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو وہی لڑکا تھا جو میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آتا رہا، اور وہ اسی شخص کا بیٹا تھا جس نے میری بہن کی زندگی کے ساتھ میری زندگی بھی خراب کرنا چاہی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے بھی سمجھایا تھا اپنی دوست کے باتوں میں مت آؤ، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، پر میں جس پر اعتبار کرتی وہی مجھے دھوکہ دیتا تھا۔ میری دوست کے ساتھ ساتھ میری بیٹی نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگی امی میں نعمان کو پسند کرتی ہوں، اس وجہ سے یہ سب کیا تھا، ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے اس سے کہا بالکل اپنی خالہ پر گئی ہو، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دھوکہ دیا تھا، اور اس لڑکے کا باپ وہ تو ایسا ناگ ہے جو ڈسنا کبھی نہیں بھولتا، اور میرا شوہر اسے جب سب پتہ چلا تو اس نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ کو آپ کا پیار نہیں مل سکا، اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہی ہیں؟ خالہ صحیح کہتی ہیں، آپ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہیں، اور میرے شوہر نے اسے تھپڑ مارا تھا اور ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں سارا دن روتی رہتی، میری بہن نے میری زندگی میں زہر گھول دیا۔ میری بہن چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہمارے حالات بہت بدل چکے تھے۔ جس گھر میں کبھی بائک نہیں ہوتی تھی آج اسی گھر میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور یہ سب نصیب کا ہوتا ہے۔ پر میری بہن سمجھ نہیں سکی، اور ایک دن ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ چلی گئی۔ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے تھے،
ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس نے محبت میں یہ سب کچھ کیا کیونکہ ان لوگوں کو رشتے سے انکار کر چکے تھے، اور اس طرح میری بیٹی اور اس لڑکے نے مل کر پلان بنایا اور مجھے بے وقوف بنایا۔ وہ بھول گئی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اور پورے 1 سال بعد میری بیٹی روتے ہوئے واپس اپنے باپ کی دہلیز پر آئی، کہنے لگی ماما مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گئی تھی، خالہ نے سب جھوٹ کہا آپ کے بارے میں، مجھے معاف کر دیں۔ اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تھا میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہماری بیٹی سے بھول ہو گئی، نکاح کر کے گئی۔ ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، چاہے جیسی بھی ہو، اولاد کو معاف کرنا پڑتا ہے چاہے کیسے بھی ہو۔ پر اولاد کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہوتا ہے، اتنے سال ان کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کا ان پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ باہر سے آ کر کبھی کوئی آپ سے یہ کہتے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو کبھی یقین مت کریں، کیونکہ اب محبت کوئی نہیں کرتا، سب دل بہلاتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ خود کو دوسروں کے ہاتھوں سے استعمال ہونے سے بچائیں۔